السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی، اسے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا، اس کی قبولیت کو خشوع و خضوع پر موقوف فرمایا، اسے ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز کی علامت اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں سلام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن اتارا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ اس کی توضیح و تشریح کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کمر بستہ ہو گئے، اور جو شریعت آپ پر نازل ہوئی آپ نے اسے پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تاہم نماز کی اہمیت کے پیش نظر اسے نسبتاً زیادہ واضح شکل میں پیش کیا اور اپنے قول و عمل سے اس کا عام پرچار کیا، یہاں تک کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز کی امامت فرمائی، قیام اور رکوع ممبر پر کیا، نیچے اتر کر سجدہ کیا، پھر ممبر پر چڑھ گئے اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تم نماز ادا کرنے میں میری اقتداء کر سکو اور میری نماز کی کیفیت معلوم کر سکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 917 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 544۔ نیز اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں اپنی اقتداء کو واجب قرار دینے کے لیے فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرے اور خشوع کا اہتمام کرے تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے گا اس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی ذمہ نہیں ہے، چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 425۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھی درود و سلام ہو، جو نیکوکار اور پرہیزگار تھے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، نماز، اقوال اور افعال کو نقل کر کے امت تک پہنچایا اور صرف آپ کے اقوال، افعال اور تقریرات کو دین اور قابل اطاعت قرار دیا۔ نیز ان نیک انسانوں پر بھی درود و سلام ہو جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہے اور چلتے رہیں گے۔ اسلام میں نماز کا اہم مرتبہ ہے، اور جو شخص اسے قائم کرتا ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا وہ اجر و ثواب اور فضیلت و اکرام کا مستحق ہوتا ہے۔ پھر اجر و ثواب میں کمی بیشی کا معیار یہ ہے کہ جس قدر کسی انسان کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے زیادہ قریب ہوگی وہ اسی قدر زیادہ اجر و ثواب کا حقدار ہوگا، اور جس قدر اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مختلف ہوگی اسی قدر کم اجر و ثواب حاصل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا یا نصف حصہ لکھا جاتا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 796۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں
10 درجوں والی نماز نصیب فرمائے، کیونکہ یہ سوچنے والی اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ نماز کے درجے ہیں۔ بعض اوقات کسی سے کچھ کہا جاتا ہے کہ آپ نے نماز میں ایسے نہیں کیا، آپ نے ایسے نہیں کیا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں خیر نماز تو ہو جاتی ہے نا، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے درجے سمجھنا بہت ضروری ہے جی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں 10 درجوں والی نماز نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند نماز ادا کرنا اس وقت ممکن ہے جب ہمیں تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت معلوم ہو اور ہمیں نماز کے واجبات، آداب، حیات اور ادعیہ و اذکار کا علم ہو، پھر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کریں، تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ پھر ہماری نماز بھی اسی نوعیت کی ہوگی جو بے حیائی اور منکر باتوں سے روکتی ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں وہ اجر و ثواب لکھا جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔